اللہ حضرت نے اپنی زندگی میں کون کون سے اہم کام کیے ہیں، کون کون سے بڑے کام کیے ہیں، کون کون سے کارنامے سن کے جانا عرس رضوی سے پہلے 7-8 اگست کا عرس رضوی ہے میرے عزیز، سن کے جانا اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ میرے ساتھ ہے حضرت مولانا عالم رضا قادری جو ماشاءاللہ ایک بہترین عالم دین ہے۔ حضرت بتائیے ہمارے ویورز کو کہ اعلیٰ حضرت نے کون سا بڑا کارنامہ، کون سا بڑا کام کیا ہے، اور عرس رضوی سے پہلے لوگ اسے انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے، تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا۔ دیکھیے یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو منتخب فرمایا۔ لیکن ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں 14ویں صدی کے دور پہ، 14ویں صدی کا وہ نازک دور جس دور میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، آپ کے علم غیب پہ باتیں بنا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بر صغیر کی سرزمین پر اس دور میں ایک ایسی مجددانہ شخصیت کو ظاہر فرمایا جس کو آج زمانہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ کیا بات! دیکھیے جس وقت مخالفین اپنی جانب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، امام اہل سنت علم کی چٹان بن کر مخالفوں کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنے علمی دلائل سے یہ ثابت کر دیا، قرآن کریم کی آیات کو اپنا موضوع سخن بنایا، احادیث مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنا کر کے آپ نے مخالفوں کے سامنے اپنی ایسی دلائل کو رکھا کہ مخالفوں کے پاس آپ کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، مخالفوں کے ایوان لرز اٹھے، ان کے پیر ڈگمگا گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے ابھی علم غیب مصطفیٰ کا نام لیا، تو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعلیٰ حضرت کا کون سا اہم بڑا کام رہا ہے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر ایک مایہ ناز تصنیف الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تحریر فرمائی۔ آپ سن 1905 عیسوی 1323 ہجری میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ دوسری مرتبہ حج پر گئے اور آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے وہیں پر اس کتاب کو لگ بھگ 8 دن کے اندر اور جب یہ کتاب وجود میں آئی تو مکہ مکرمہ کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قلم سے جو جاری ہوا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے اور وہی مسلک اسلاف ہے۔ اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم کی نوک سے، اپنے علم کی طاقت سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے یا جو ہونے والا ہے، ما کانا و ما یکون کے ما تحت وہ سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو لوح محفوظ کا بھی علم عطا فرمایا ہے، لوح و قلم کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے علم عطا فرمائے ہیں۔ دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، کیا کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ لکھا ہے، کیا کچھ بتایا ہم مومنوں کو۔ لیکن جو شاید دوسرے معاملات میں کیا جاؤں میں ادھر، وہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو آپ ثواب کے نیت سے آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے سلمان بھائی، میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ امام اہل سنت اتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں کہ آپ نے جب وجود مصطفیٰ پہ نظر ڈالی، جب آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کو دیکھا، جب آپ نے حضور کی پیشانی پہ اپنی نگاہوں کو ڈالا تو قلم چلا دیا، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ نے حضور کے دست اقدس کو دیکھا تو آپ نے اپنا قلم چلا دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ نے حضور کی نگاہ مبارک کو دیکھا تو اپنا قلم چلا دیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ کی سماعت کو دیکھا تو اپنا قلم چلا دیا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھایا، مصطفیٰ سے محبت کرنی سکھائی، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پہ عمل کرنا سکھایا، اور دیکھیے حضرات اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کا راستہ دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی واقعی مزہ آ گیا عالم بھائی، ہمارے مولانا عالم رضا قادری صاحب، ان کو اللہ سلامت رکھے،
اور اللہ ان کے علم میں عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. آپ لوگ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس جو مقصد تھا ہمارا وہ یہ تھا بتانے کا. کچھ لوگ آئے دن ویڈیوز میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کامنٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے بھائی پھر کہوں گا عشق کی ضرورت ہے. اگر آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو میرے عزیز کوئی بھی خرافات جو آج سنیوں میں کچھ لوگ کو سنی کر رہے ہیں وہ کریں گے نہیں, کیونکہ وہ اعلیٰ وہ جہالت میں کچھ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن اپنے علماء کو اگر وہ صحیح طریقے سے ماننے لگیں تو کوئی بھی پھر کبھی انگلی نہیں اٹھائے گا کسی پر بھی. لیکن یہاں پر جتنے بھی جہالت کا معاملہ چل رہا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, تو کچھ لوگ پھر بھی یہ ہے جان کے بھی انجان بنتے ہیں. علماء رات دن سمجھاتے ہیں, لیکن بھائی ہم نماز کے لیے کسی سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں پڑھنا جا رہا تو اس کی مرضی, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں اس سے برابر تو وہی ہے کہ علماء سمجھا رہے ہیں رات دن, وہ پھر بھی نہیں مان رہے, ان کی مرضی. لیکن انگلی اٹھانے والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں, بعد میں کوئی بھی انگلی اٹھائیں, کیونکہ آپ نے پڑھے نہیں ہے. آپ اعلیٰ حضرت کے عشق کو سمجھ نہیں سکتے. وہ سمجھ گئے ہوں گے جن کی طرف میرا اشارہ ہے. عالم بھائی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, ہمارے ویورز سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پیغام یہی ہے کہ تمام لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن کو تھامیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں مدینے کا راستہ دکھایا ہے, مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھایا ہے, اور اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ اگر بنایا ہے تو کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی دین کے نام پہ گزاری, دین کے نام پہ وقف کی, اسی لیے آج ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا چرچا ہے. اسی دنیا میں آج اسی وجہ سے آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کا نام لیتی ہے. جو مصطفیٰ کے نام پہ بک جائے گا, جو مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی پوری دنیا میں چرچے کر دے گا. اللہ رب العزت اسے پوری دنیا میں بلند فرما دے گا. آمین یا رب العالمین. آپ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو. اللہ حافظ. السلام علیکم.